بہت خوب. میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن اشارہ دے رہا ہوں. لکھا ہے جس کو نبی کا خیال آ جائے, کتاب نوٹ کر لے, صراط مستقیم. جی. جانور, شیطان, جی. زنا کا خیال بہتر ہے اللہ نبی کے خیال سے. اللہ اکبر. اور پھر ظالم تصور کیا دیتا ہے, کہ دلیل کیا دیتا ہے, وہ گدھے گھوڑے کا خیال تو چلا جائے گا, نبی کا خیال چمٹ جائے گا, اور جو محبت سے خیال آتا ہے وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. لا حول ولا قوة معاذ اللہ. یہ بختم نہیں ہے, لکھتم ہے. جی حق. یہ بے ایمان ہماری جو غلطیاں نکالتے ہیں وہ عوام کی حرکتیں ہیں جی. کہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کون کر رہا ہے مزار پر؟ غیر مسلم جا رہے ہیں, جی. سکھ بھی جا رہے ہیں, عیسائی بھی جا رہے ہیں, جینی بھی جا رہے ہیں. بے شک حق. وہ سارے ہمارے کھاتے میں لکھ دے. اور اگر کوئی ہمارا جاہل کرے تو جاہل سے عقیدہ نہیں بنتا, بے شک بے شک حق ہے. بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر کوئی محبتاً کرے تو حرام ہے, عبادت نہ کرے تو شرک ہے. پہلی شریعتوں میں سجدے تعظیمی جائز تھے, جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا, یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا. بے شک. لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدہ تعبدی کبھی جائز تھا ہی نہیں. بے شک. کتاب کا نوٹ کرو, الزبدۃ الزکیہ للتحریم سجود التحیہ. تم نے ایک جملہ لکھا ہوگا, بریلی کے تاجدار نے مکمل کتاب لکھی. بے شک بے شک بے شک. لیکن ہم جو پکڑ رہے ہیں جاہلوں کی بات نہیں, ان کے مفتیوں نے, مولویوں نے, جو ان کے پیشوا ہیں, انہوں نے جو لکھا ہے. بے شک. اب بتاؤ نبی کا خیال آئے گا دو حال سے, اگر توہین آئے تو کفر, اور تعظیم سے آئے تو ان کے نزدیک شرک. بے شک. پھر یہ کوئی وہابی نماز پڑھ کے بتا دے, صحیح ہے. اور اگر کہتا ہے کہ یہ ہے نہیں تو میں تو اگر رہوں نہ رہوں, مفتی صاحب موجود ہیں, منہ مانگا انعام دیا جائے گا جو مائی کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے. بے شک. سبحان اللہ. یہ بختم نہیں ہے, لکھتم ہے. صراط مستقیم صفحہ 97, لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی. اچھا اب بتاؤ, اب میرے آقا نے پیغام کیا دیا, قیامت تک جب تم نماز پڑھو تو خیال کر لو میرے آقا ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے. ہائے 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 ہائے. سلو کما رأیتمونی, جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اب ہم ہاتھ اٹھا رہے, انگلیاں کھلی رہیں گی, کان کی یا انگوٹھے کان کی لو سے لگیں گے. ابے کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ کہ مصطفیٰ کی. عبادت کس کی؟ خدا کی. بے شک بے شک. تو نماز عبادت خدا کی ہے اور ادا مصطفیٰ کی. بے شک حق ہے حق ہے. وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب رسول, جن میں بو پائی نہیں جاتی وہ ہے کاغذ کے پھول. بے شک حق ہے. اب پتہ چلا پوری دین کی اگر آپ حقیقت سمجھنا چاہیں تو نبی کی اداؤں کا نام دین ہے. بے شک حق ہے. نبی کی اداؤں کا نام دین ہے. اب بہت آسان میں آپ سے کر رہا ہوں. ایک پیڑ ہے, ایک پیڑ ہے, اب اس میں پھل بھی ہیں, پھول بھی ہے, پتے بھی ہیں, ہرا بھرا ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہے یہ بتاؤ اس کی جڑ ہے یا نہیں, ارے بولو بھائی, آپ سے کوئی پوچھے جڑ ہے یا نہیں, آپ کیا کہو گے؟ ملی ہوئی ہے کہ کٹی ہوئی ہے, زندہ ہے کہ مردہ ہے. اب کوئی پوچھے کہ دیکھا ہے تو نے, ارے بولو بھائی. بے شک
نہیں دیکھا، پھر کہہ کیوں رہا ہے؟ جی کیا وہ بے وقوف ہوگا کوئی؟ وہ دیکھ کے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ یہ بتا رہی ہے پیڑ کی ہریالی اگر جڑ نہ سلامت ہوتی تو یہ سوکھ جاتا، بے شک بے جڑ شک کا کنیکشن ملا ہوا نہ ہوتا تو سوکھ جاتا۔ تو پیڑ کا زندہ رہنا بتا رہا ہے کہ جڑ بھی سلامت ہے۔ بے شک تو تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بولو جان ہے تو جہان ہے۔ بعد رب قبل سب بے شک کون ہے؟ مصطفیٰ۔ بے شک۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اور بولو بھائی، مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ کے صدقے سب کو۔ اب بہت آسانی سے اور سمجھ لو، پہلے واپس لوٹو۔ یہ پتے ٹہنیاں اگر یہ سوکھ جائیں اور تم پانی پائپ سے انہیں دیتے رہو، کیا ہرے بھرے ہو جائیں گے؟ وہ پانی کے بغیر سوکھے ہیں، پھر ہرے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، یہ وسیلے والے ہیں؟ بے شک بے شک۔ اب اگر ان کو پانی دینا چاہتا ہے، دنیا کا کوئی سائنسداں ایسا نہیں ہے جو انہیں ہرا بھرا کر دے۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے تو زمین میں پانی دے، بے شک۔ تو جڑ زمین سے لے گی اور پتوں کو دے گی۔ اب بتاؤ، تم نے جڑ میں پانی ڈالا، لاکھوں کی تعداد میں پتے ہیں، وہ جڑ نے پانی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا ارے بولو بھائی، پہنچایا۔ اب بتاؤ تو جڑ کا کنیکشن سب سے ہے یا نہیں؟ جی۔ اور اگر کسی نے اپنا کنیکشن کاٹ کے دریا میں اپنے کو ڈال دیا، آپ زمیندار ہو، پیڑ سے کنیکشن کاٹ کر اپنے کو دریا میں ڈال دیا تو ہری رہے گی کہ سوکھے گی؟ سوکھے گی۔ کیوں؟ وہ اپنی اصل سے کٹ گئی۔ بے شک وہ اپنی اصل سے کٹ گئی، بلا تمثیل اصل کائنات مصطفیٰ ہے، بے شک بے شک وجہ کائنات مصطفیٰ ہے۔ بے شک۔ اب اگر جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا نبی کے صدقے میں ملا ہے، نبی سے ہی ملے گا۔ بے شک حق ہے۔ تو پتوں کو دیکھ کر تم نے کہہ دیا جڑ زندہ ہے، تو دنیا موجود ہے تو نہیں کہو گے کہ مصطفیٰ زندہ ہے؟ بے شک، کیا بات ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، بے شک تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ایک بات اور بتاؤں میں، یہ جڑ نیچے ہے اوپر؟ ارے بولو بھائی، چھپی ہوئی ہے کہ دیکھ رہی ہے؟ بغیر دیکھے مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے؟ بے شک۔ تو اب مجھے بتا، عمل دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا نہیں، بے شک۔ تو عمل مضبوط ہے کہ ایمان؟ جسم دیکھتا ہے، جان دیکھتی، تو اپنی جان کو مانتا ہے کہ نہیں؟ بے شک، ارے بولو بھائی، مانتے ہیں۔ مانتے ہو؟ بن دیکھے؟ جی، کیا تو بات جو ظالم کہتا ہے زندہ ہے تو دکھا، اس سے کہ بے ایمان تو اپنی جان کو دکھا۔ بے شک۔ بن دیکھے اپنی جان کو مانتا ہے، اور ہم سے کہتا جان عالم کو دکھا دو۔ بے شک۔ یہ بھی ذہن میں رکھو، دیکھتے بھی ہیں۔ جی۔ ایک جھلک دکھا رہا ہوں میں آپ کو بس۔ میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں ہیں، اور گنڈے مکے کے
आए हैं। उस वक्त जो बड़े बड़े गुंडे थे वो गुंडों को लेकर कहां आए? नबी के घर, हथियारों से लेस होकर। अब बताओ, मेरे आका घर में से निकले तो छत फाड़ के निकले या सामने से निकले? बोलो भाई। बेशक सामने से। सामने से निकले। सबने हथियार लगा रखे थे, तो निकले कैसे? आए है। अरे बोलो भाई। बेशक। अभी मेराज का बयान आ रहा है ना, तो कहते आसमानों को चीर के कैसे गए? हमारे बुजुर्ग ने कहा, तू ये बता, बच्चा अंडा के अंदर है कि बाहर है? अरे बोलो भाई। अंदर है तो जान बाहर से गई, तो पहले जान गई या अंडा फटा पहले? क्या बात है, क्या बात है। वो बच्चे में जान गई तो जो रब अंडे के बक्कल को बगैर फाड़े क्या बात बच्चे में जान डाल सकता है, और वो बच्चा अपनी चोंच से बक्कल को फाड़ सकता है। क्या बात है। तो तुमने देखा जाते हुए? अरे बोलो भाई। तो इन जालिमों से जरा पूछो तो सही, ईमान की सबसे बड़ी इज्जत। तो मेरे आका दुश्मनों के बीच में से निकले और कुछ लिया और फेंक दिया। अब जिनके सरों में लगी उनको न उस दिन दिखा और न उनकी नस्ल को आज तक दिखता है। क्या बात है, हक है। अब समझ लेना, ये वो है जिनको कंकरी मारी गई है। बेशक बेशक अब चाहे उनके बाप हो बेशक। या उनकी औलाद हो, कल भी उनको नजर नहीं आया और आज भी नहीं आता। बेशक। उनका कसूर नहीं है, उनको लग चुकी है।